مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ نے دیا ان ہستیوں میں شمار ہے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا، جو کہ بریلی شہر کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے اور حضرات محترم 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی کو یہ ہستی اس کائنات کے اندر اس کی ولادت ہوئی، اور نام تو تھا محمد، دادا پیار سے احمد رضا کہتے تھے، اصل نام لوگ بھول گئے، احمد رضا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور حضرات محترم 4 سال کی عمر تھی، والد محترم نے ایک حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگائی، گھر آ کے میرے بچے کو قرآن ناظرہ پڑھایا کرو۔ حافظ صاحب بچے کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حافظ صاحب بچے کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے ایک لفظ پر زبر پڑھ رہے ہیں، احمد رضا زیر پڑھ رہا ہے۔ حافظ صاحب رک گئے، انہوں نے کہا بیٹا زیر نہ پڑھو، زبر پڑھو۔ کوشش کرنے کے باوجود اس بچے کی زبان سے زیر نہیں نکل رہی، زبر نہیں نکل رہی، زیر نکل رہی ہے۔ دادا جان سن رہے تھے، انہوں نے قرآن کا ایک اور نسخہ منگایا، حافظ صاحب والا بھی نسخہ منگایا، لیکن کیا دیکھا، کاتب کی غلطی سے آنا تو زیر تھی لیکن غلطی سے زبر لگ گئی، اس لیے حافظ صاحب بچے کو زبر پڑھا رہے ہیں، بچہ زیر پڑھ رہا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، حافظ صاحب نے کہا بیٹا زبر پڑھ، لیکن جب بھی وہ بچہ وہ لفظ پڑھتا ہے، پوری آیت پڑھتے ہوئے اس لفظ پہ آتا ہے تو زیر پڑھنے کی بجائے، وہ زبر پڑھنے کی بجائے زیر پڑھ جاتا ہے۔ دادا نے پیار سے گود میں بٹھایا، پوچھا بیٹا جب تیرا استاد کہہ رہا تھا زبر پڑھو زبر پڑھو تو کیا وجہ ہے تم زیر ہی کیوں پڑھتے تھے؟ بیٹا کہتا ہے کہ دادا جان استاد کے کہنے پر میں زبر پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کوئی غیر مری طاقت میری زبان کو روک کے زبر کی بجائے زیر پڑھا دیا کرتی تھی۔ یہ ہے خدا داد علم، خدا داد صلاحیت۔ اور حضرات محترم علماء مفسرین، بلکہ میں تو کہتا ہوں اکثر سکالر ٹائپ نے امام احمد رضا خان کے لیے جو جملہ بولا، وہ جملہ ایک مظلوم مفکر، اور میں اس پہ اس کا قائل ہوں کہ اعلیٰ حضرت ایک مظلوم مفکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی 2 صدیوں میں جتنے بھی علماء پیدا ہوئے، اتنی دین کی خدمت کسی نے نہیں کی جتنی اعلیٰ حضرت نے کی۔ سر سید احمد خان میں وہ ابیلٹی نہیں تھی جو اعلیٰ حضرت میں تھی۔ مولانا مفتی مولانا مدودی صاحب کے نہ اتنی ان کی تصنیفات ہیں، نہ اتنا ان کا علم ہے جتنا اللہ نے اعلیٰ حضرت کو دیا، لیکن اس کے باوجود زیادہ لوگ ان کے مخالفین ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ایک مظلوم مفکر ہے، لیکن اللہ نے جو عطا کیا تھا، علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت ایک بندے نے جب کتابیں لکھنے پہ آیا 1000 کتابیں، 10 کتابیں لکھنا آج کو لکھ لے تو وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 کتابیں۔ اور علماء نے لکھا 55 علوم پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ان میں علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم ہندس ہے، ریاضی ہے، سائنس ہے، فلسفہ، علم حیات ہے، علم جفر ہے، طبیعیات ہے، کیمیا ہے، اقتصادیات ہے، ارضیات ہے، علم طب ہے، علم جغرافیہ ہے، علم تاریخ ہے، سیاسیات ہے، علم مناظرہ ہے، منطق ہے، علم جبر و مقابلہ، علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم اضافی ہے، علم بدائع ہے، علم تجوید ہے، علم تصوف ہے، سلوک ہے، اور علم لغت ہے، شاعری ہے، اور علم ادب ہے، خط نستعلیق ہے، علم توقیت ہے۔ اور علم توقیت میں اتنی مہارت آپ نے سن کے حیران ہو جانا ہے۔ حضرات محترم، دن کو سورج کی منزل دیکھ کر، سورج کی جگہ دیکھ کر، رات کو ستاروں کی حرکت دیکھ کر اعلیٰ حضرت گھڑی کا ٹائم ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اور جب لوگ دیکھنے والے دیکھتے تھے تو 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ علم توقیت کی مہارت ہے کہ سورج دن کو بھی دیکھ کے ہم کہتے ہیں 10 ہوئے یا 11 ہوئے، پورے گھنٹے کا فرق ڈالتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت صرف سورج کی منزل کو دیکھ کر، مقام کو دیکھ کر گھڑی درست کر لیا کرتے تھے، ٹائم درست کر لیا کرتے تھے، اور بعد میں دیکھنے والے دیکھتے 1 منٹ کا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضرات محترم، کون اعلیٰ حضرت امام اہل سنت؟ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ابو حامد محدد کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کچھوچھا شریف انڈیا کا ایک شہر ہے،
وہاں کے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء جب کوئی مسئلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتابیں کھنگالتے کھنگالتے تھک جاتے تو امام احمد رضا خان بریلوی کے پاس آتے، پوچھتے کہ جناب یہ مسئلہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے رد المختار جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں، عالمگیری جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں، در مختار جلد نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں، ہندیہ فتاوی ہندیہ جلد نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، اور فتاوی خیریہ فلاں جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، سطر نمبر فلاں۔ محدث کچھوچ بھی فرماتے ہیں جتنی کتابیں بتاتے جب ہم کھنگال کے دیکھتے جلد بھی وہی ہوتی، صفحہ بھی وہی ہوتا، سطر بھی وہی ہوتی۔ یوں لگتا تھا کہ 14 صدیاں جو اسلام کی پیچھے گزری ہیں اب تک اسلام پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ حضرت نے وہ سب یاد کر لی ہیں۔ یہ کسی بندہ عام بندے کے بس کی بات نہیں، یہ میرے رب کی عطا سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رامپور انڈیا کا ایک شہر ہے، دور دراز کا علاقہ، بریلی سے دور، رامپور سے ایک خط آیا اس دور میں 27 شعبان کو امام احمد رضا خان بریلوی کے پاس لیٹر آیا، اس کے اوپر پتہ لکھا ہوا تھا۔ پرانے دور میں بلکہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہو تو دوسرے بندے اس کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ مولوی بننے کے لیے ڈھیر سارا وقت کرنا پڑتا ہے، 10 سال لگانے پڑتے ہیں۔ کسی کوئی داڑھی والے کو کوئی حاجی کہہ دیتا ہے، کوئی حافظ کہہ دیتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو خط آپ کے پاس آیا اس میں لکھا تھا، عبارت یہ تھی، اندر مضمون یہ تھا کہ 10 شوال کو رامپور میں آپ کا خطاب ہوگا۔ اوپر جو ایڈریس لکھا ہو تو ایڈریس کیا لکھا ہوا تھا؟ مولوی حافظ مفتی احمد رضا بریلوی۔ جب ایڈریس دیکھا اس آڈے کو آج دا مولوی ہوندہ تو آدھا میں نے لاما کیوں نہیں نہ لکھیا، اتھے ہی ناراض ہو جاندہ میں کو نہیں جانا۔ لیکن امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ایڈریس لکھا، ایڈریس دیکھا تو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، انہوں نے مجھے حافظ بھی ساتھ کہہ دیا ہے، میں مولوی ضرور ہوں پر حافظ قرآن نہیں ہوں۔ اب بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے گمان بدلوں، میں کیوں نہ اپنے آپ کو بدل لوں، میں اپنے آپ کو لوگوں کے گمان کے مطابق بنا لوں۔ 27 شعبان کو خط آیا، آگے 3 دنوں بعد رمضان تھا، 27 کو ختم ہوتا تھا ان کی مسجد میں، 27 شعبان کو خط آیا، 27 شعبان کوئی پہلا سپارہ ایک دن میں یاد کر لیا۔ آپ ذہن سے ذہن طالب علم کو لے آؤ، ایک دن میں 2 رکوع نہیں یاد کر سکتا، ایک رکوع بھی بڑا مشکل ہے۔ پورا سپارہ پہلے دن یاد کر کے شاگردوں کو سنا دیا، دوسرے دن پورا سپارہ، آگے جناب 3 دنوں کے بعد رمضان شروع ہوا۔ اپنی مسجد میں پہلے حافظ کا بندوبست کرتے تھے، لیکن اس سال کہتے ہیں کہ اب میں چونکہ حفظ کر رہا ہوں میں خود سنا دوں گا۔ اور کب یاد کرتے؟ عشاء کا وضو کرنے سے لے کر عشاء کی نماز پڑھنے کے درمیان آپ کا فارغ ٹائم ہوتا، اس ٹائم قرآن کا سپارہ دیکھ لیتے اور یاد کر لیتے۔ عشاء کی نماز کے فوری بعد تراویحوں میں وہ سپارہ سنا دیتے۔ حضرات محترم پھر کہنے دیجئے کہ یہ علم لدنی ہے جو رب عطا فرماتا ہے، اور وہی بات جو اللہ نے حضرت سلیمان کے امتی کے لیے فرمائی قرآن مجید میں۔ کون سی بات؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ حضرت کو رب العزت نے کتاب کا علم بھی دیا تھا اور اپنی بارگاہ سے علم لدنی سے بھی نوازا تھا۔ آج ہم جو جہان کا نشئی 2 نمبر پیر ان کے عرس مناتے ہیں، اور جو محسن اسلام ہستیاں ان کے عرس بھول گئے۔ جو نشئی ہے، جو نمبر 2 ہے، دھوکے باز فراڈی، آج کتوں والی سرکار ہے، آج جھنڈے والی سرکار ہے، آج فلاں والی سرکار ہے، انجے کوڑوں سرکاراں بڑھائی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سرکار وہ ہے، پہلی نشانی قال الذی عندہ
علم من الکتاب ہے، اس کے پاس اللہ کتاب کا علم اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرات محترم محنت اتنی کی، ساری زندگی کتابیں لکھی، تالیف و تصنیف، تقریر، وعظ۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ اگر ریاضی میں ماہر ہے نا، ایم اے ریاضی کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے، وہ شاعر نہیں ہوگا۔ جو شاعر ہے وہ یہ اتنے خشک مضمون کی طرف نہیں جائے گا۔ جو فقیہ ہے وہ مورخ نہیں ہوگا، جو مورخ ہے وہ فقیہ نہیں ہوگا، جو مفسر ہے وہ مورخ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ حضرت ایک ذات ہے اور یہ ساری خوبیاں رب نے ایک ذات میں جمع کر دی ہیں۔ آپ جیسا مفسر بھی نظر کوئی نہیں آتا، محدث بھی اس صدی میں نظر کوئی نہیں آتا، یادداشت اتنی ہے، فہم اتنا ہے، اور پھر اپنے مسلک کی خدمت۔ دیگر مسلکوں والوں نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہی صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اگر سر سید احمد خان کی طرح یہ بھی بے ضرر ہو جاتے تو یہ سر سید احمد خان سے اوپر ہوتے، سارے لوگ مانتے۔ اب دوسرے لوگ اس لیے نام نہیں لیتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے مسلک کا تحفظ کیا ہے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے استاد گرامی اور میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے استاد ہیں، یعنی پیر کرم شاہ کے استاد ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی، اور خلیفہ بھی ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد ہونے کے باوجود آپ کے نعیم الدین مراد آبادی کے جو والد صاحب تھے نا، وہ کٹڑ دیوبندی تھے۔ کون تھے؟ دیوبندی، کٹڑ دیوبندی۔ اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے تھے، اور انہوں نے بڑی گالیاں دی ہیں اعلیٰ حضرت کو، بڑا برا بھلا کہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی آئے امام احمد رضا خان کے پاس کہ جناب مہربانی کرو کو تھوڑی جی نا اپنا لہجہ دھیما فرماؤ، پیو میرا ہے تو گالیاں کڑ رہا ہے تو تسی استاد ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھتے ہیں شاگرد جناب رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پتہ ہے کہ میں سختی کیوں کرتا ہوں؟ ایک تو یہ ہے کہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ کوئی میرے نبی کے علم پر اعتراض کرے تو میں چپ رہوں، میرے نبی کے اختیارات پر اعتراض کرے تو میں چپ رہوں، حضور کی شفاعت پر اعتراض کرے تو میں چپ رہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں ان کو چھیڑتا ہوں، جواب دیتا ہوں قرآن سے حدیث سے، تو کیا ہوتا ہے وہ میرے نبی کی طرف سے توجہ ہٹا کے گالیاں مجھے دیتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ کم از کم اس وقت میں یہ مجھے گالیاں دیتے رہے، میرے نبی کو تو گالی نہ دے، ان کے نقص نہ نکالے، یہ میرے ساتھ ہی کرتے رہے۔ اب آگے آپ نے جملہ پڑھا، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاؤُ، بے شک میری عزت حضور کی عزت پر قربان ہے، میری جان پیغمبر کی عزت پر قربان۔ آپ نے اپنے لکھے ہوئے چند رسالے دیے، فرمایا جا یہ لے جا اپنے والد کو دکھا۔ ان کے والد جو کٹڑ دیوبندی تھے، شاعر بھی تھے اور تخلص رکھتے تھے نصرت، یہ ان کا تخلص تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے چند رسالے دیے، فرمایا اپنے والد کو دو اور ان کو کہو کہ اس کا ذرا مطالعہ کر لے۔ جب اعلیٰ حضرت کے لکھی ہوئی کتابوں کو سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد محترم جو شاعر بھی تھے، پڑھے لکھے بندے تھے، پڑھا، کایا پلٹ کے پہلے دیوبندی تھے، پھر بریلوی بن گئے، اور شعر لکھا، کہتے ہیں پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت، پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت، جس میں گمراہ شیخ و قاضی، پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت، جس میں گمراہ
شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں جانو، رضائے احمد، اس احمد سے مراد حضور کی ذات ہے، رضائے احمد اسی میں جانو، ہے جس میں احمد رضا ہے راضی، رضائے احمد اسی میں جانو، ہے جس میں احمد رضا ہے راضی۔ حضرات محترم، نہ صرف علم، نہ صرف سلوک، نہ صرف تصوف، عشق مصطفیٰ کا کشتہ بنے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت، کوٹ کوٹ کے عشق مصطفیٰ آپ کی رگوں میں بھرا ہوا تھا۔ جب سوتے تھے نا تو سوتے ہوئے اپنا انگوٹھا شہادت کی انگلی پہ رکھ لیتے۔ شاگردوں نے پوچھا جناب یہ روز کا وتیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، سوتے ہوئے شہادت کی انگلی پر آپ انگوٹھا رکھتے ہیں، وجہ فرماتے ہیں جب اس طرح کرتا ہوں لفظ اللہ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں سوتے ہوئے جان نکل جائے، زبان پڑھے نہ پڑھے ہاتھ تو پڑھ رہے ہیں نا۔ میں چاہتا ہوں کہ لفظ اللہ بن جائے، اور جب سونے کے لیے بیڈ پہ جاتے دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے سر کے نیچے رکھتے، منہ قبلہ شریف کی طرف کرتے، اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے سر کے نیچے پاؤں مبارک سکیڑ لیتے، سمیٹ لیتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا میں سوتے ہوئے لفظ محمد کا نقشہ بنا کے سوتا ہوں۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں دو نام، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں دو نام۔